والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال في موضع آخر في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے انسانوں اور جناتوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. باقی اور جو کائنات کی چیزیں ہیں، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، انسانوں کے نفع اور فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں. لیکن انسانوں اور جناتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا. قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے موت و زندگی کے بارے میں فرمایا. جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا، مقصد یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے، تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال سے بچتا ہے، کون اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا. بلبل کو کیوں پسند کیا جاتا ہے، اس کی کیوں تعریفیں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ اس کی آواز سریلی ہوتی ہے، اس کی آواز دلربا ہوتی ہے، دلوں کو پسند ہوتی ہے. بلبل اگر کوے کی طرح بولنے لگے تو پھر بلبل کی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس مقصد کے لیے بنایا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر انسان اس مقصد کو پورا کر رہا ہے تب تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا چہیتا ہے، اور اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. لیکن اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس مقصد کو بھول گیا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب نہ ہو کر مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو بتلانے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ انسان کے اندر بھول چوک کا مادہ رکھا گیا ہے، انسان بھول جاتا ہے. اس کی ابتدا اور اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک حکم دیا تھا کہ اے آدم و حوا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. بہت لمبا خطاب نہیں کیا تھا، بہت لمبی بات نہیں کی تھی کہ کچھ یاد رہے کچھ بھول جائے. صرف ایک جملہ کہا تھا کہ آدم و حوا جنت سے اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی پوری جنت میں جہاں چاہو جاؤ، جو
علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی یہ بات یاد رہی، اس کے بعد بھول گئے اور شیطان نے ان کو بہکا دیا، ورغلا دیا کہ اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے، اس کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے، میں یہاں ایک لمبے عرصے سے رہتا ہوں اور میں جنت کے چپے چپے سے واقف ہوں، یہاں کے پتے پتے کے بارے میں جانکاری رکھتا ہوں۔ اس درخت کی خاصیت یہ ہے اگر کوئی شخص اس میں سے ذرا سا بھی چکھ لے گا تو دو چیزوں میں سے ایک چیز اس کو حاصل ہو جائے گی، یا تو وہ فرشتہ بن جائے گا یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کی اس کو گارنٹی مل جائے گی۔ اب آدم علیہ السلام نے سوچا اس سے بہتر کیا ہو سکتا اور اس درخت کو چٹ لیا، جنت سے نکال دیا۔ تو بھول چوک اور خطا و نسیان یہ انسان کے ضمیر و خمیر میں ہے، بلکہ انسان کی جو ترکیب ہے، اس کا جو امتزاج ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اس کے مادے میں اللہ رب العزت نے خطا و نسیان کو رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک شخص کو نہیں، بہت اپنے چنیدہ برگزیدہ مشتبہ اور مصطفیٰ شخصیات کے حامل انبیاء اور رسول کو بھیجا، ایک دو کو نہیں، 10-20 کو نہیں، 100-200 کو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اسی بات کی یاد دہانی کے لیے، صرف ایک بات کی یاد دہانی کے لیے ان کو دنیا میں اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو دنیا میں اللہ رب العزت کی یاد کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، اور سارے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، یاد دہانی کراتے رہے، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرتے رہیں، تذکرہ کرتے رہیں، کیونکہ تذکرہ کرنا، یاد دہانی کرنا، ذکر کرنا مومنوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ محترم حضرات، تو اللہ رب العزت نے موت و زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہماری آزمائش کرے، ہمارا امتحان لے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا اس مقصد میں ہم کتنا کامیاب ہیں، کتنا ناکام ہیں۔ جس طریقے سے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں پھر ان کا امتحان لیا جاتا ہے، دیکھیں سال بھر میں جو بچوں کو پڑھایا گیا تھا اتنا انہوں نے یاد رکھا، تو جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں، استادوں کی بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور برابر ان کا تذکرہ اور تکرار کرتے رہتے ہیں، ایسے بچے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں وہ نمبر 2 میں پاس ہو جاتے ہیں، کچھ اس سے بھی کم درجے کے ہوتے ہیں تیسرے درجے کے حساب سے پاس ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھائی میں دھیان نہیں دیتے ہیں، اساتذہ کی باتوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں، ایسے طلباء امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے 2 باتیں بتلائی ہیں، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ جس شخص کے ساتھ میں اللہ رب العزت 2 انعام فرما دے، 2 احسان فرما دے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیں،
کامیاب ہو گیا. اور کیسا کامیاب؟ حدیث پاک میں آتا ہے میدان حشر میں نام لے کر اعلان کیا جائے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا. اور ایسا کامیاب ہوا کہ اب ناکامی کا کوئی خطرہ نہیں رہ گیا, ناکامی کا کوئی اندیشہ نہیں رہ گیا, کوئی خدشہ نہیں رہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ناکامی. دنیا کی کامیابی, آج آپ دولت مند ہیں, سرمایہ دار ہیں, عہدے دار ہیں, منصب دار ہیں, کل یہ چیزیں چھن سکتی ہیں, کل کامیابی ناکامی میں بدل سکتی ہے, دولت و حکومت چھن سکتی ہے, اور غربت و فقر و فاقہ یہ آ سکتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی میں ہر وقت یہ خطرہ اور خدشہ لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, کہیں ہم فیل نہ ہو جائے, کہیں ناکام نہ ہو جائے. لیکن قیامت میں جس کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا, وہ کامیابی ایسی ہوگی اب ناکامی کا کوئی امکان نہیں رہ گیا, ناکامی کا کوئی خدشہ نہیں رہ گیا. محترم حضرات, اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے, یاد دہانی کراتے رہے کہ ہم کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز توحید ہے, اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز توحید ہے. اللہ کو ایک ماننا, اللہ کو ایک جاننا. اللہ نے اس بات کو بتلانے کے لیے, اپنی توحید کا اعلان کروانے کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا. آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. نہیں کوئی معبود ہے, نہیں کوئی الہ ہے, نہیں کوئی عبادت کے لائق ہے, نہیں کوئی بندگی کے لائق ہے, نہیں کوئی پرستش کے لائق ہے, نہیں کوئی پوجا کے لائق ہے, نہیں کوئی ایسا ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے الا اللہ, مگر اللہ کی ذات, اللہ کی ہستی ایسی ہے جو ہمارا معبود ہے, جس کے آگے ہم سجدہ کریں گے, جو نفع و نقصان کا مالک ہے. یہی بات اللہ رب العزت نے شیش علیہ السلام سے کہلائی. شیش علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہی بات ادریس علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہلائی. ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. یہی بات اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہلائی. ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ. یہی ہود علیہ السلام کا کلمہ تھا, یہی یونس علیہ السلام کا کلمہ تھا, یہی یوسف علیہ السلام کا کلمہ تھا, یہی داؤد علیہ السلام کا کلمہ تھا, یہی شعیب علیہ السلام کا کلمہ تھا, یہی لوط علیہ السلام کا کلمہ تھا, یہی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا, یہی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا. اور آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کلمہ تھا. اس کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لاکھوں سال سے دنیا آباد ہے, لاکھوں نبی اور رسول آئے ہیں, سبھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تو بنیادی چیز اپنے عقیدے کو درست رکھیں. عقیدہ اگر درست ہے تو گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا. اگر ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے, اللہ کا وعدہ ہے اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے بھی مر گیا تو اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے, چاہیں گے اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مرا, اللہ رب العزت نے پہلے ہی اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر کوئی شرک و کفر کی حالت میں مر گیا, بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا, اس کی بخشش اور مغفرت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے. اور گناہ جیسا کہ بتایا گیا انسانی فطرت میں ہے, انسان گناہ کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, توبہ و استغفار کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے, حدیث قدسی یعنی اللہ رب العزت کی بات ہے اور
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بنی آدم، اگر تیرے عقیدے درست ہیں، تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے اور تیرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے گناہوں کے پہاڑ ہو جائیں اور اتنے زیادہ بڑے پہاڑ ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، لیکن اگر شرک سے محفوظ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے، ایمان کی دولت سے ہمیں آپ کو نوازا ہے، اس دولت کی حفاظت کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے، تو ایمان کی دولت سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ دولت نصیب کر دی ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے، اور غلطی کوتاہی انسان کے حادثے میں ہے، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے کفارے کے طور پر توبہ و استغفار کو بنا دیا ہے۔ انسان دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے، 70 مرتبہ گناہ کرے اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، اس کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ پھر معاف نہیں فرمائیں گے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ گناہ ہونا انسانی فطرت ہے، گناہ ہونا، غلطی ہونا انسانی فطرت ہے، اور گناہوں سے معافی مانگنا بھی انسانی فطرت ہے، اور تکبر کرنا، اکڑنا یہ شیطانی فطرت ہے، اور گناہ پر معافی نہ مانگنا، ندامت اور شرمندگی کا ادنا اختیار کرنا یہ شیطانی فطرت ہے۔ دو لوگوں سے دو غلطیاں ہوں گی جنت میں۔ آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے منع کیا گیا تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ چلے گئے، انہوں نے غلطی کی، ان کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا، دنیا میں بطور سزا کے بھیجے گئے، ناراضگی کے طور پر اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ اور ایک گناہ ابلیس نے بھی کیا تھا، شیطان نے بھی کیا تھا، اس کو ایک کام میں کرنے کا حکم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بنایا تو فرشتوں سے سجدے کا حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے کر لیا، اور ابلیس کو ایک کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے نہیں کیا، دونوں جنت سے نکالے گئے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگی، توبہ و استغفار کیا، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ سارے انبیاء، سارے رسول ان کی اولاد میں ہیں۔ ابو البشر ان کو بنا دیا، نبیوں کے بعد نبیوں کا رسول بنا دیا۔ بیٹا چاہے جتنا زیادہ قابل فاضل ہو جائے، چاہے جتنے بڑے عہدے اور کرسی پر فائز ہو جائے، باپ کا جو مقام ہے اس کو کراس نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ بھیج دیا اور ایک مرتبہ
दरवाजा बंद नहीं किया, उसको खुला रखा है। इंसान से गलती हो, अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह उसको माफ कर देता है। तो दुनिया में अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की तैयारी करता रहे। दुनिया में अक्लमंद आदमी वो है जो दुनिया में मरने के बाद के लिए आखिरत की तैयारी करता रहे। और बेवकूफ शख्स को बतलाया गया है जो दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी न करे। जैसे यहाँ हम सब हजरात काश्तकार हैं, मौसम जब खेती किसानी का होता है उसमें कभी धान बोए जाते हैं, कभी गेहूं बोए जाते हैं। तो लोग अपने खेतों में धान गेहूं बोते हैं। जब फसल काटने का वक्त आता है तो अपने खेतों से फसल काटते हैं जाके। एक शख्स अपने खेत में ना तो धान लगाए ना गेहूं लगाए, और जब फसल काटने का वक्त आए वो काटने के लिए जाए, क्या काटेगा? सिवाय घास के, सिवाय झाड़ झंकार से क्या काटेगा? इसलिए अक्लमंदी और दानाई का तकाजा ये है कि आखिरत की तैयारी करते रहें। दुनिया को आखिरत की खेती बताया गया, और दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जिस तरीके से अपनी खेती में अगर बीज डालेंगे, फसल को बोएंगे, दाने को डालेंगे, तब तो हम फसल को काटने के लिए जाएंगे। और अगर हमने अपने खेत में दाना और बीज नहीं डाला तो हम वहाँ फसल नहीं काट सकते हैं। ऐसे ही दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। इस बात को मद्देनजर रखना है। ये प्रोग्राम एक ताज़गी प्रोग्राम था, इसलिए थोड़ा सा ये बातें मौत और जिंदगी से मुताल्लिक कह दी गई हैं। इसमें कोई ज़्यादा वाद और नसीहत या तकरीर का वक्त भी नहीं है। मरहूम मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ग़रीब रहमत फरमाए, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। हमारे साथ में आपके गांव में थे, आप हज़रात भी जानते होंगे, बहुत सीधे साधे भोले भाले, जैसी जन्नती मर्दों की सिफात हदीस शरीफ में आई है कि जन्नती लोग भोले भाले होते हैं। अहलुल जन्नती कुलहुम, जन्नती लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं। तो ये बात मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के अंदर वाकई में मौजूद है। हमारे साथ वो 1-2 साल नहीं रहे, 20 साल रहे, 20 साल हमारे साथ में रहे हैं। हमारे मदरसे में पढ़ाते थे। कभी कभी थोड़ा सा इंसानी नाते से, इंसानी तकाजे से कुछ बातें हो जाती थी तो हम अगर उनको थोड़ा सख्त सुस्त कह देते थे और सर झुका के बैठे रहते थे, ये नहीं कि जवाब दें, और ऐसी नदामत, ऐसी शर्मिंदगी वो इख्तियार करते थे कि हमको फिर अफसोस होने लगता था कि हमने बिना वजह मौलाना को बड़ा सख्त बात कही थी, हमें नहीं कहना चाहिए। यानी हमको बाद में खुद अफसोस होने लगता था, कितना वो उस पर नदामत का इजहार करते थे, अफसोस करते थे। उनकी खूबियाँ बहरहाल आप हज़रात भी जानते होंगे, क्योंकि आपके गाँव ही के थे और हमारे साथ एक उनका बहुत लंबा ज़माना गुजरा है, बहुत बेहतरीन वक्त हमारे साथ उनका गुजरा है। उनसे कोई ज़रर, कोई तकलीफ, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं, उसी में हैं, गीबत कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, जुगलखोरी कर रहे हैं, बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको इन सारी चीज़ों से महफूज रखा था। उसकी एक बड़ी वजह थी, बहुत कम बोलते थे। जब आदमी ज़्यादा बोलेगा तो उसमें कहाँ तक सही बोलेगा, कुछ ना कुछ गलत बात निकल ही जाएगी। वो बोलते ही बहुत कम थे, इसलिए उनसे गलतियाँ भी बहुत कम होती थी। बाकी वो इंसान ही थे, और इंसान के बारे में जैसा कि शुरू में बताया कि गलती और खता और निस्यान, भूल और चूक इंसान के ज़मीर और खबीर में ये चीज़ शामिल और दाखिल है। तो जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے پردیسی رہتا ہے۔ تو واقعی میں مرحوم مولانا احمد صاحب ایسے ہی مدرسے میں رہتے تھے جیسا پردیسی۔ پہلے ایک بیگ ان کے پاس رہتا تھا، صرف ایک بیگ رہتا تھا، اب وہ بھی بہت معمولی قسم کا بیگ تھا۔ بعد میں اٹائشی لے آئے تھے، اب وہ بھی خالی رہتے تھے، اس میں کچھ لیتا نہیں تھا۔ بالکل جس طریقے سے حدیث میں بتایا گیا ہے، دنیا میں کچھ دنیا کا اندر کا غریب اور عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر اور پردیسی رہتا ہے۔ راستہ گزرتا ہوا شخص ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سامان لاد کے نہیں چلتا ہے، آدمی کو اگر سفر کرنا ہوتا ہے، لمبا سفر کرنا ہوتا، یہ نہیں کہ سر کے اوپر بوجھ لاد لے، بڑے بمبئی جا رہے ہیں، اندر تخت بھی لیے جائیں، چارپائی بھی لیے جائیں، گیہوں دھان بھی لیے جائیں۔ آدمی سوچتا ہے بمبئی کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، مختصر سا سامان لے جائیں، پیسے رکھے جائیں اور ضرورت پڑے گی وہاں خرید لیں گی۔ تو اعمال ماشاءاللہ مولانا کے پاس سے نیک آدمی تھے، کوئی گناہ غلطیاں بہت کمی ہوتی ہوں گی، اس لیے دنیا کا سامان ان کے پاس زیادہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں 20 سال وہ رہے ہیں، ہم ان سے ہمیشہ مطمئن رہے، وہ ہم سے مطمئن رہے، کبھی کوئی ایسی ناکافی اتنی بڑی نہیں ہوئی۔ چھوٹی موٹی باتیں تو بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، پڑوسیوں میں بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں تزکیہ تو اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے۔ باقی ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، کیونکہ وہ دنیا سے اپنے آپ کو بچا کے لے گئے ہیں اور دنیا میں بہت زیادہ گھیرے نہیں ہیں، اور کوئی لغویات، کوئی خرافات، کوئی غیبت اور برائی والی صفات ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے وارثین، ان کے متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔